الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ سورہ کہف کے سلسلے میں الحمدللہ اب تک ہم 3 نشستیں مکمل کر چکے ہیں۔ پہلے 2 ابتدائی لیکچرز کے اندر ہم نے اہم نکات کا جائزہ لیا، اور تیسری نشست کے اندر الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنے رکوع نمبر 1 کو مکمل کیا۔ مطالعہ سورہ کہف کے متعلق میں ضمناً کچھ باتیں آپ سے عرض کر لوں کہ امسال انشاءاللہ رمضان 2022 کے اندر یہ ہمارا تھیم ہے کہ ہم لوگ سورہ کہف کا مطالعہ کمپلیٹ کریں۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ تقریباً 4 یا 5 نبوی کے اندر یہ سورہ نازل ہوئی، اور یہ وہ دور ہے جب کہ ہجرت حبشہ سے پہلے کا دور۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حبشہ میں مقیم تمام لوگ کم و بیش عیسائی تھے، اور ان کی ذہنی اور قلبی تیاری کے لیے بھی یہ سورہ آئی۔ اس کا ایک اور پس منظر بھی ہے کہ یہ ایک سوال یہود نے آپ سرکار دو علیہ وسلم سے انڈائریکٹلی قریش کے تھرو کیا، تاکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں کہ نہیں۔ ہم لوگوں نے ابتدائی 2 لیکچرز کے اندر جو اہم نکات اب تک بیان کیے ہیں، مختصر اس کا جائزہ لے لیں کہ اس کے اندر صبر اور شکر کا رنگ جا بجا ہے، دجالی فتنہ سے بچاؤ کی تدابیر ہیں، اور اس کے اندر ہم لوگوں نے کل 5 واقعات کے متعلق تذکرہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اگر قصہ آدم و ابلیس اس میں سے نکال دیا جائے تو 4 مین واقعات ہیں، جس میں سے جو پہلا واقعہ جس کا مین تھیم فیتھ یعنی کہ ایمان ہے، قصہ اصحاب کہف۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کا نام لے کے ہم قصہ اصحاب کہف کے متعلق مطالعہ کریں گے۔ جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ یہ پورا قصہ تقریباً کم از کم 2.25 رکوعوں پر مشتمل ہے، جو کہ آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 26 تک احاطہ کرتا ہے، لیکن آج ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 1 رکوع جو کہ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 16 یعنی کہ ٹوٹل کل 15 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس کا آغاز کریں، اصحاب کہف کی یا اصحاب رقیم کی کچھ امپورٹنٹ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی آج کے اس لیکچر کے اندر ہم لوگ اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آئیے اللہ کا نام لے کے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم یعنی تختی والے اصحاب ہمارے بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ یہاں پہ جو اصحاب کہف سے مراد یہ ہے، کہف سے مراد ہے غار، اور رقیم سے مراد ہے تختی۔ یعنی جب یہ لوگ غار کے اندر وفات پا گئے تو اس دور کے لوگوں نے تختی کے اوپر ان کی کچھ اہم واقعات لکھ کے وہاں پر اپنے یاد دہانی کے لیے آویزاں کر دیے گئے، تو اس وجہ سے ان اصحاب کو اصحاب کہف یا اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اصحاب کہف تھے کون؟ اس کے متعلق اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو جاننا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے اوپر آئیں، اسی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ ایک عجیب نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اور بھی بہت سارے عجائبات اس کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اندر حقیقت معجزہ کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ معجزے کی ڈیفینیشن سمجھ لیجئے کہ ہر وہ چیز جو فطرت کے قانونوں سے اختلاف کرتی ہو، یعنی کہ جو فزیکل لاز جہاں پر ٹوٹتے ہوں، اور اس کے لیے ایک مختصر چیز اپنے دماغ کے اندر آج جاوداں کر لیجئے کہ جو اللہ رب العزت، جو خالق دو جہاں ہے، جو مالک دو جہاں ہے، جو ہر کائنات کا مالک ہے، اگر وہ فزیکل لاز بنا سکتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پاور ہے کہ وہ فزیکل لاز کو توڑ بھی سکتا ہے۔ تو حقیقت معجزہ کو سمجھنے کے لیے آج یہ ذہن میں رکھیں کہ معجزے سے مراد مافوق الفطرت چیز،
یعنی کہ جو فزیکل لا سے ٹکراؤ کرتی ہو، لیکن اللہ رب العزت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ فزیکل لاز بنا بھی سکتا ہے اور توڑ بھی سکتا ہے۔ اور یہ عجیب نشانی اس وجہ سے تھی کہ یہ اصحاب کہف جو تھے تقریباً کم و بیش 300 سال سے زائد عرصہ کے لیے اس غار کے اندر سوئے رہے۔ قصہ یوں ہے کہ بعثت حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ فلسطین میں مبعوث کیے گئے، اور اس وقت جو یہودی بادشاہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ یہودی تھا، لیکن یہ فلسطین جو تھا یہ رومن امپائر کے زیر اثر تھا، اور رومن امپائر جو تھا وہ بت پرست تھے، لیکن مقامی لوگ یہودی تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو تھی وہ بت پرستوں کی تھی، اور عوام الناس جو تھے وہ اہل یہود تھے، اور ان کا بہت زیادہ ظلم و ستم ان لوگوں کے اوپر موجود تھا۔ حضرت عیسیٰ کی رفع سماوی جو ہے وہ تقریباً 30 یا 33 عیسوی کے اندر لگ بھگ آئی ہیں۔ مختلف روایات ہیں، کچھ روایات کے اندر یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور کچھ روایات میں آپ کی عمر مبارک 33 برس تھی۔ اس کے بعد آپ کے رفع سماوی کے بعد یہودیوں نے رومن امپائر سے بغاوت کر دی۔ رومن امپائر کا ایک جنرل ٹائٹس نے سن 70 کے اندر یروشلم پر حملہ کیا، اور اس نے ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا، اور یہ وہی وقت ہے جس میں یہودیوں کا قتل عام ہوا اور باقی تمام یہودیوں کو ملک بدر کر دیا گیا۔ تو مقامی لوگ جو تھے حضرت عیسیٰ کے بعد جو عیسائی تھے وہ اس وقت ان رومیوں کا ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ اس وقت جو عیسائی جو تھے اس وقت تک موحد تھے، تو تثلیث کا جو فیکٹر جو عیسائیت کے اندر آیا ہے وہ پالزم کے بعد، یہ سینٹ پال جو ہے اس کے بعد تثلیث کا عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا، لیکن اس وقت تک وہ جو عیسائی جو اس وقت موجود تھے وہ تمام کے تمام موحد تھے۔ رومی بادشاہ دقیانوس جس کو ڈیسیکس کے نام سے عرف عام میں جانا جاتا ہے، اس کے دربار میں یہ راسخ العقیدہ نوجوانوں کو ان کی پیشی ہوئی۔ یہ راسخ العقیدہ نوجوان یہ جو تھے یہ اصحاب کہف تھے، اور ان لوگوں کو رومن بادشاہ دقیانوس نے ان کو بت پرستی کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کو 2 آپشنز دی گئیں، یا تو یہ بت پرستی اختیار کریں اور یا پھر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ ان لوگوں کو کچھ مہلت دی گئی۔ اس مہلت کے دوران ان نوجوانوں نے اپنے آپ کو غار میں چھپا لیا، اور پھر اللہ کی قدرت سے یہ آلموسٹ 309 یعنی 309 سال تک سوتے رہے۔ اور اس کے اندر ایک اور اللہ تعالیٰ نے جو شاندار جو اس کے اندر جو پہلو اس کے اندر رکھا ہے، وہ غار کا دہانہ جو تھا وہ شمال کی جانب تھا، جہاں پر ڈائریکٹ دھوپ نہیں آتی تھی، اور اس غار کو کہا جاتا ہے کہ جو آج کل موجودہ ترکی کے شہر افسس کے اندر یہ غار موجود ہے۔ قسطنطین جس کو کانسٹنٹائن ایک فرما روا جو تھا رومن امپائر کا، اس نے یہ پہلا شخص تھا جس نے عیسائیت قبول کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رومن امپائر جو تھے وہ بت پرست تھے، لیکن قسطنطین نے یعنی قسطنطین نے عیسائیت قبول کی، اور اس کے بعد تمام رومن امپائر عیسائی بن گئے۔ 400 عیسوی کے اندر یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 171 سال پہلے ایک اور رومن امپائر کا ایک ایمپرر آیا جس کو تھیوڈوسیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دور کے اندر اصحاب کہف اللہ کے فضل و کرم سے جگائے گئے، اور اصحاب کہف کے پاس چاندی کا سکہ موجود تھا۔ انہوں نے اپنے ایک صاحب کو کہا کہ وہ کھانا لے کر آئے بازار سے، اور اس دور کے اندر جب وہ اس کے وضاقتہ اس کے لباس اور 300 سال پرانا جب سکہ اس نے مارکیٹ کے اندر دیا کھانا لینے کے لیے، تو وہیں پر ان کا وہ ساتھی پکڑا گیا، حالانکہ اس کو ان کے دوسرے صحاب نے کہا کہ اپنے آپ کو احتیاط میں رکھنا۔ وہ اس بات سے بالکل غافل تھے کہ وہ تقریباً 300 سال تک سوئے رہے۔ جب لوگوں نے اس کو پکڑا اور ان کو پتہ چلا کہ یہ اصحاب وہی ہیں جو 300 سال پہلے غائب ہوئے تھے، کیونکہ اب پوری نہ صرف ریاست بلکہ عوام الناس بھی عیسائی تھے، تو انہوں نے ان کے عیسائی ہونے کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ عزت افزائی کی۔ اور پھر مختصر یہ کہ پھر اس کے بعد وہ غار کے اندر پھر وہ دوبارہ آ کر سوئے، یا پھر ان پر موت طاری کر دی گئی، اور غار کے دہانے کو بند کر دیا گیا، اور کچھ لوگوں نے ان کے اوپر تختی کے اوپر ان کے حوال لکھ کے لگا دیے گئے۔ گبن کی کتاب دا ڈکلائن اینڈ دا فال آف دا رومن ایمپرر کے اندر 7 سلیپرز کے نام سے یہ واقعہ موجود تھا، اور یہودی ان تمام تفصیلات سے آگاہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے امتحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال پوچھا۔
تو آئیے اللہ کے فضل و کرم سے باقاعدہ اس قصے کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں، اِذْ اول الفتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے اس غار میں پناہ لی، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور آسان فرما دے ہمارے لیے معاملات میں عافیت کا رستہ۔ تو دیکھیے، جو سب سے پہلا کام جو اصحاب کہف نے کیا وہ اللہ سے دعا کی۔ تو دعا کی اہمیت یہاں پہ متعین کروائی گئی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جب ہمارے ایمان کو متزلزل ہونے کا خدشہ ہو، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی خوبصورت دعا تفویض فرمائی، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر، یعنی کہ ان کو سلا دیا، فی الکہف سنین عددا، غار میں کئی سال کے لیے، یعنی متعدد سال ان کو ہم نے غار میں سلائے رکھا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، کیوں؟ لنعلم، تاکہ ہم دیکھیں، ای الحزبین، کہ دو گروہوں میں سے، احصا لما لبثوا امدا، کہ کس کو بہتر معلوم ہے کہ کتنا عرصہ وہ وہاں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں ای الحزبین، کہ کون سے دو گروہ، یہ وہ کون سے دو گروہ مراد ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ آگے آنے والی آیات میں آئے گا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم سنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا قصہ حق کے ساتھ، یعنی کہ جیسے یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ویسے ہی ہم بلا کم و بیشی اس کو آپ کو سنا رہے ہیں۔ انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے، آمنو، جو ایمان لائے، بربہم، اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، اور ہم نے خوب بڑھایا انہیں ہدایت میں۔ یہاں ایک بات کا احاطہ کر لیجئے کہ ایمان کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے، اگر ایمان بڑھتا ہے تو ہدایت بھی بڑھتی ہے۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو، اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس بادشاہ جو تھا انہوں نے اس کو دقیانوس نے ان نوجوانوں کو طلب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے ساتھ اتنا ان کے اندر مضبوط جذبہ پیش کیا کہ ان لوگوں نے کلمہ حق بغیر کسی خوف و خطر کے بیان فرمایا۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اور ہم ہرگز نہ پکاریں گے اس کے سوا کسی اور معبود کو، اور اگر ایسا ہوا لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ایسا ہوا تو ہم تو پھر بہت ہی غلط بات کہیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس حق واضح ہو چکا کہ اللہ ایک ہے، تو پھر اگر ہم اس کے سوا کسی کو پکاریں گے تو پھر بہت بڑی غلط بات کہیں گے۔ اسی قسم کا کلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نمرود کے سامنے کیا تھا۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، ہماری اس قوم نے بنا لیے ہیں اس کے سوا دوسرے معبود۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اب یہ مکالمہ ہے جو اس دربار میں ہو رہا ہے کہ ہماری قوم نے بنا لی ہیں اس کے سوا دوسرے معبود، لولا یأتون، کیوں نہیں پیش کرتے، علیہم بسلطان بین، اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل، اگر کوئی اور اللہ کی طرف سے کوئی دلیل واضح ہے تو اس کی سند لے کر آئے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ یعنی سب سے بڑا جھوٹ اور بہتان یہ ہے اور ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اس کے افعال کے اندر شرک کرنا شروع کر دے۔ اور پھر جب یہ مکالمے کے بعد یہ اصحاب واپس گئے تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو غار کے اندر مقید کر لیا۔ اور یہاں پر آخری آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور پھر جب کہ تم نے خود کو ان لوگوں سے علیحدہ کر لیا، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے۔ یعنی اگر اس کا لفظی مطلب اس کے علاوہ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جب کہ تم نے خود کو ان لوگوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے ان سے علیحدہ کر لیا، إِلَى الْكَهْفِ،
تو اب کسی غار میں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب کسی غار میں پناہ لے لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اور تمہارا رب پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت۔ اور دوسری چیز وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے سہولت کا سامان پیدا فرمائے گا۔ یہاں پہ لفظ عزلت آیا ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، عزلت، عزلت سے مراد ہے تنہائی، گوشہ نشینی، علیحدہ کر لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم بائی کرنا، تاکہ اگر کسی ایمان کو خطرہ اگر ہو تو اس کے لیے پلان کرنا، تاکہ اپنے آپ کو اس شیطان کے فتنے سے ڈسکنیکٹ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر، اس سے پہلے کہ میں آج کے رکوع کو اس کو کنکلوڈ کروں، اس سے مراد یہ ہے کہ آج ہمیں اپنی حفاظت، ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی کہف میں پناہ لینی پڑے گی۔ اور آج کے دور کی 5 کہفیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو یاد رکھیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر سکیں۔ نمبر 1 مدارس، وہ ایسے مدارس جہاں پر علم نافع دیا جا رہا ہو، یعنی کہ قرآن اور حدیث۔ نمبر 2 مجالس الصالحین، نیک لوگوں کا ساتھ جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی جا رہی ہو، تاکہ وی کین ڈسکنیکٹ آور سیلف فرام دس دجالی فتنہ۔ نمبر 3 دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر اپنے آپ کو جٹا دینا، تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر سکیں۔ اور سب سے بڑی کہف قرآن مجید، فرقان حمید، اور آج کے دور کے اندر اور جو سب سے امپورٹنٹ جو زمینی اعتبار سے مکہ اور مدینہ۔ انشاءاللہ تعالی العزیز رکوع نمبر 3 کے اندر بھی ہم تقریباً اسی واقعے کو کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔